شیخ مظہر کی محنت ہے کاوش یہاں، شیخ ثانی ہے فرحین باجی یہاں، شیخ مظہر کی محنت ہے کاوش یہاں۔ کے ترانے کے بعد ہم پھر بیان و خطابت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور آواز دیتے ہیں عزیزہ سنجیدہ سلامہ کو یہ بچی آئیں اور اپنی تقاریر سے ہم سب سامعین کو محسوس فرمائیں۔ عزیزہ سنجیدہ سلامہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء اکرام، برسر اسٹیج پر تشریف فرما مہمان ذی وقار، آج میں جس المیہ کو موضوع گفتگو بنانے جا رہی ہوں وہ ہے حالات حاضرہ اور امت مسلمہ کی بیداری۔ اگر آج ہم دنیا کے منظر نامے پر ایک نظر ڈالیں تو دل لرز اٹھتا ہے، آنکھیں بھیگ جاتی ہے اور زبان خود کے اٹھتی ہے کہ وہ دنیا نہیں جس کا خواب انسان نے دیکھا تھا۔ آج علم بڑھ گیا مگر شعور مٹ گیا، ذرائع بڑھ گئے مگر رشتے ٹوٹ گئے، محلات اونچے ہو گئے مگر دل ویران ہو گئے۔ آج انسان نے ترقی کے نام پر تباہی خریدی ہے، اخلاق کی عمارت زمیں بوس ہو چکی ہے، سچائی بازار میں نایاب ہو چکی ہے اور عدل و انصاف محض کتابوں میں قید ہو کر رہ گئی ہے۔ آج دنیا میں ظاہری روشنی بہت ہے مگر باطنی اندھیرا دل میں گھر کر چکا ہے۔ جہاں دولت ہے وہاں سکون نہیں، جہاں اقتدار ہے وہاں انسانیت نہیں۔ اے کاش اگر ہم دنیا کے منظرنامے پر ایک نظر ڈالیں تو دل لرز اٹھتا ہے، آنکھیں بھیگ جاتی ہے اور زبان خود بخود کے اٹھتی ہے کہ وہ دنیا نہیں جس کا خواب انسان نے دیکھا تھا۔ آج علم بڑھ گیا مگر شعور مٹ گیا، ذرائع بڑھ گئے مگر رشتے ٹوٹ گئے، محلات اونچے ہو گئے مگر دل ویران ہو گئے۔ آج انسان نے ترقی کے نام پر تباہی خریدی ہے، اخلاق کی عمارت زمیں بوس ہو چکی ہے، سچائی بازار میں نایاب ہو چکی ہے اور عدل و انصاف محض کتابوں میں قید ہو کر رہ گئی ہے۔ آج دنیا میں ظاہری روشنی بہت ہے مگر باطنی اندھیرا ہر دل میں گھر کر چکا ہے۔ جہاں دولت ہے وہاں سکون نہیں، جہاں اقتدار ہے وہاں انسانیت نہیں۔ اے کاش اگر ہم تھوڑی دیر آنکھیں کھول کر دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے۔ فلسطین کا بچہ اپنی ماں کی لاش پر بیٹھا ہے اور شام کے خنڈرات میں معصوم انسانیت دم توڑ رہی ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم ان سب پر خاموش بیٹھے ہیں۔ ہماری زبانوں پر درد نہیں، دلوں میں حرارت نہیں اور عمل میں غیرت نہیں۔ ہم امت محمدیہ ہے مگر آج ہمارے وجود سے امت کا رنگ مٹتا جا رہا ہے۔ وہ امت جو کبھی عدل و علم کا مینار تھی آج تفرقہ اور ذلت کی تصویر بن چکی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں کتابیں ہونی چاہیے تھی مگر وہ موبائل میں کھو گئے ہیں۔ ہمارے مجلسوں میں قرآن کی تلاوت گونجنی چاہیے تھی مگر وہاں بحث و الزام تراشی کی صدائیں گونج رہی ہے۔ ہمیں اپنے کردار سے دنیا بدلنی تھی مگر ہم نے خود کو دنیا کے رنگ میں رنگ دیا۔ اے امت محمدیہ کے نوجوانوں، اٹھو وقت تمہیں بلا رہا ہے، قلم تھامو کردار سنوارو اور امت کے زخموں پر مرہم رکھو۔ دنیا تمہاری منتظر ہے اور جب تم ایمان کے ساتھ اٹھو گے تو یقین جانو اللہ کی زمین پھر تمہاری آواز سے گونجے گی، تمہارا چراغ پھر سے دنیا کو روشن کرے گا۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، اس کے لیے ہمیں اپنے اندر وہی روح پیدا کرنی ہوگی جو اصحاب بدر کے سینوں میں تھی، وہی غیرت جو عمر بن خطاب کے فیصلوں میں دکھائی دیتی تھی، وہی استقامت جو
بلال حبشی کی زبان پر احد احد بن کر گونجتی تھی، اور وہی اخلاص جو صدیق اکبر کے دل میں موجزن تھا۔ جب ہمارے نوجوان غفلت کی چادر چاک کر کے علم کے چراغ جلائیں گے، جب ہماری مائیں اور بہنیں اپنی عزت کی حفاظت کریں گی، تب اللہ کی نصرت اترے گی اور دنیا دوبارہ گواہی دے گی کہ یہی وہ امت ہے جس کے قدموں میں کبھی دنیا کی تقدیر لکھی جاتی تھی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔